बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल या जो भी काउंसिल बनाई गई है, फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके हवाले से अब बड़ी बातें की जा रही हैं कि जनाब इसमें फ़ौज का किरदार क्यों रखा गया है। ये एक अलग मौजू है, इसकी तफसीलात जूँ जूँ सामने आएंगी उस पर हम गुफ्तगू या तज्ज़िया पेश करते रहेंगे। लेकिन आज कल फैसल वाउडा की बड़ी डिमांड है। मेन स्ट्रीम मीडिया के हर टॉक शो में, हर टॉक शो के होस्ट की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि फैसल वाउडा उनके प्रोग्राम में आएँ और कुछ ऐसे नए नए इंकशाफात करें जिसके लिए कौम या वो मीडिया चैनल बेताब है, यानी वो सुनने के लिए। लेकिन क्या फैसल वाउडा जितने भी इंकशाफात कर रहे हैं वो उनके अपने इंकशाफात हैं या वो किसी का तर्जुमान होने का एक सबूत पेश कर रहे हैं या तर्जुमान होने का दावा कर रहे हैं? हमारे इल्म है कि माजी में बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो ये क्लेम करते रहे, दुरुस्त या गलत ये अलग बात है, वो क्लेम यही करते रहे कि जनाब वो गेट नंबर 4 के या इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान हैं, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कभी इस बात को झुटलाया नहीं, इसकी तरदीद नहीं की। साथ ही साथ इस्लामाबाद में आजकल बड़ी ख़बरें गर्म हैं कि जनाब नया वज़ीर आज़म कौन होगा, यानी कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। इस हवाले से बात की जाएगी कि दो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में अब इस्लामाबाद के जो मुक़्तदर हलके हैं या ड्राइंग रूम्स हैं उनमें ये उनके नाम अंडर डिस्कशंस हैं। लेकिन सबसे पहले फैसल वाउडा के बारे में कौन नहीं जानता कि जब वो बोलते हैं तो वो किसी की ज़बान बोलते हैं, वो अपनी ज़बान नहीं बोलते। लेकिन फैसल वाउडा जिस तरह टेलीविज़न टॉक शोज़ में ये दावे करते नज़र आ रहे हैं कि जनाब एक किस्म की दावे से ज़्यादा वो ये कहते हैं कि ऐसा ही होगा, और वो क्या है कि जनाब मुस्तकबिल में ये जो सोचें भी ना, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने का सोचें भी ना, हंग पार्लियामेंट होगी, स्प्लिट असम्बली होगी, इसमें 40 से 45 अफराद जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर आएंगे और वही फ़ैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत बननी है। और ये जो लोग वज़ीर आज़म बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नया चेहरा आएगा, ऐन मुमकिन है आज़ाद उम्मीदवारों में से कोई आगे आए। जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन आज़ाद उम्मीदवारों में आप भी शामिल हैं तो वो मुस्कुरा कर असबात में ही इसका जवाब देते हैं। अब सवाल ये बनता है कि फैसल वाउडा को ये इख्तियार किसने दिया है, और दूसरा सवाल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या किसी ख़ास जगह, सतह या दफ्तर या अदारे में ये फ़ैसला हो चुका है कि जनाब आइंदा पार्लियामेंट जो है वो हंग होगी, उसमें इतने आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाएंगे या जितवाया जाएगा। जबकि जिस इदारे की फैसल वाउडा तर्जुमानी करते नज़र आ रहे हैं वो इदारा पहले ही अपने आप को ए पॉलिटिकल या गैर सियासी करार दे चुका है, और उन्होंने कहा कि जी हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है और मुस्तकबिल में हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। बज़ाहिर अभी तक ऐसे ही लगता है कि सियासी मामलात में उनकी कोई ख़ास मुदाखलत नहीं है। अलबत्ता 9 मई या 9 मई के बाद के जो वाक़यात और हालात हैं उसमें हमें कदरे ये महसूस होता है कि उस इदारे ने सियासत से अलग होने के लिए भी ख़ुद को किसी हद तक सियासत में मुलव्वस करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन फैसल वाउडा जब बात करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि अगर कोई 2 अशख़ास की मीटिंग हुई है तो तीसरे शख्स वहाँ पर वो मौजूद थे और उनके पास जो मालूमात हैं वो ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है जैसे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जैसे अंदर की ख़बर और मुस्तनद और तस्दीक शुदा ख़बर है। वो बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन और वसूख के साथ अपने ये दावे टेलीविज़न स्क्रीनों पर दोहराते हैं। फैसल वाउडा जब ये कहते हैं कि इमरान ख़ान के लिबास से भी ज़्यादा करीब जो लोग हैं, अब लिबास से करीब आपको पता है कौन हो सकता है आपके करीब, वो भी अनकरीब उनको छोड़ जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, इमरान ख़ान
کی سیاست ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کی سیاست میں کوئی رول نہیں، عمران خان کا کوئی رول نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان شکوک کو یا شبہات کو جنم دیتی ہیں کہ فیصل وارڈا کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ترجمانی کر رہے ہیں تو کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب میڈیا مالکان سے کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے افسران کی ملاقات ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ جناب جس طرح آپ عمران خان کو ہیرو بنا کر گلوریفائی کر کے اسکرینوں پر پیش کر رہے ہیں، تو کل کو ان کے ساتھ معاونت کے الزام میں آپ پر ہاتھ ڈالا جائے گا، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میڈیا پر قدغن ہے یا آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے۔ ان کو کچھ ثبوت دکھائے گئے، جس کے بعد عمران خان کا نام لینا بھی ٹیلی ویژن سکرینوں پر گناہ یا جرم ٹھہرا۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کا نام لینا منع تھا، نواز شریف کی تقریروں، مریم نواز شریف کی تقریروں، پریس کانفرنس، یہاں تک کہ تصویر دکھانے پر ممانعت تھی، لیکن نام لیا جاتا تھا۔ اب عمران خان کا نام بھی لینا یہ میڈیا مالکان گوارہ نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی تو اس میں فیصل وارڈا بھی موجود تھے۔ اب کس کیپیسٹی میں موجود تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن کم از کم ایک ادارے کے نام کو وہ انڈائریکٹلی ایک ادارے کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس کا غیر سرکاری ترجمان بنے ہوئے ہیں، جس سے بہت سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ تو آج اگر فیصل وارڈا کو کہ اس کردار کو محدود نہ کیا گیا تو آنے والے جو الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں، ان کے نتائج کو کون قبول کرے گا، جس کی پریڈکشن پہلے سے کی جا رہی ہے۔ اب فیصل وارڈا کے پاس نعوذ باللہ غیب کا علم تو ہو نہیں سکتا، نہ وہ فال نکالنے والے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ شرک اور بدعت نہیں کرتے، بدعت پر یقین نہیں رکھتے، نہ وہ مشرک ہیں۔ تو پھر یہ تمام معلومات ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کا گروپ مضبوط ہوگا، پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے حالات ٹھیک رہیں گے، لیکن جو اصل طاقت کا توازن ہے وہ 40 سے 45 آزاد لوگوں کے پاس ہوگا، جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیتیں گے۔ یہ کون سے آزاد لوگ ہیں جن کا فیصل وارڈا کو علم ہے اور باقی لوگوں کو علم نہیں؟ یہاں تک کہ باخبر ترین صحافی جو ملک ہیں وہ بھی فیصل وارڈا کے منہ سے کوئی بات اگلوانا چاہتے ہیں، پھر اس پر وہ اپنے تجزیے کرتے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ فیصل وارڈا جیسے جو کردار ہیں، مشکوک کردار، یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ ان کی کل جو بساط، کیونکہ ان کا اپنا کوئی ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی، کانسٹیچوئنسی کی یہ پالیٹکس نہیں کرتے، ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ خیر، ایک بات کا کریڈٹ فیصل وارڈا کو ضرور جائے گا کہ انہوں نے ان کو اس وقت تحریک انصاف سے نکالا گیا جب انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ سچی باتیں کی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ باتیں بھی فیڈ کی گئی تھیں جن کو وہ اپنی پریڈکشنز کہتے ہیں۔ اب وہ صدر مملکت ہوں، ان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، جہانگیر، مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف وہ باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو وہ خاص کہتے ہیں، کسی کو آستین کا سانپ کہتے ہیں، کسی کو کیڑا کہتے ہیں، کسی کو بچھو کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں عمران خان کے جو قریب جو لوگ ہیں ان کے۔ لیکن ایک بات آج بھی طے ہے کہ فیصل وارڈا جو زبان بول رہے ہیں وہ ان کی اپنی زبان نہیں، بلکہ ان کے منہ میں کوئی اور بول رہا ہے۔ وہ شازیہ منظور کا ایک پتہ نہیں گانا ہے، گیت ہے، کیا ہے کہ میں نہیں بول دی، تو اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ خیر، اب جناب آتے ہیں کہ کچھ اسلام آباد کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ شاید نگران وزیر اعظم، یا اگر پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ بدل دیا جاتا ہے محسن نقوی کو، اور نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم کے لیے ایک اور میڈیا شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈارک ہارس ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول ہوں گے، نون لیگ کو بھی قابل قبول ہوں گے، کیونکہ وہ زرداری کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، میڈیا سے ان کا زرداری، آصف علی زرداری کے اسلام آباد جو F8 میں شاید ان کا گھر ہے، وہاں پر وہ آپس میں محلے دار ہیں، بلکہ پڑوسی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ
ان کی ایک تصویر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل عاصم منیر جس دن وہ آرمی چیف بنے تو ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی وائرل ہے، جس تصویر میں جنرل عاصم منیر کے ہاتھ کے قریب سگریٹ کا پیکٹ ہے اور وہ کچھ قریب ہو کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے یہ خبریں، میں یہ نہیں جانتا کہ واقعی انہی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا یا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی یا اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ کافی دن پہلے ان کی ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی پاکستان $112 بلین کے انٹرنیشنل معاہدے کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے 2 ہفتے یا 1 ہفتے کے بعد یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جسے ہم کہتے ہیں یہ بنائی گئی ہے، اس کا قیام معرض وجود میں آیا۔ تو وہ بھی ویل انفارمڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ اپنی ایک بڑی مشہور ان کی سٹیٹمنٹ کہہ لیں، وہ الفاظ کہہ لیں جن کو بعد میں کہا گیا کہ بر وقت اور بر محل الفاظ تھے کہ عمران خان تو گیا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس جانب ہے۔ اب دیکھیے آنے والے دنوں میں مزید نگران وزیر اعظم، نگران وزرائے اعلیٰ، نگران وفاقی وزراء کی دوڑ میں کون کون سے گھوڑے شامل ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔